وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آج ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور مقدس و مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہوا چاہتی ہیں۔ بخشش و انوار و تجلیات جو پروردگار عالم کی طرف سے ہر روز ہمارے صحن ایمان کو منور کر رہا تھا، وہ اپنی تمام انوار اور تجلیات کے ساتھ رخصت بھی ہوا چاہتا ہے، اور آج کا یہ جمعہ نہایت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک تو ویسے جمعہ سید الایام ہوتا ہے، جمعہ ویسے بھی دنوں کا سردار کہتے ہیں اس کو، اور آج کا یہ جمعہ تو جو رمضان المبارک کا ہے، ہم کسی طرح یہ بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی طرح، یعنی ہمارے بالکل ذہن، ہمارے دماغ، ہماری سوچ میں کسی طرح جو اس دن پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ کسی طرح ہم اپنی سوچ میں لا ہی نہیں سکتے، اور جو وہ عطا کرتا ہے وہ لا تعداد نعمتیں ہیں، لا تعداد رحمتیں ہیں، اور لا تعداد فضل ہے اس کے، جن کو وہ ہمارے اوپر برسا رہا ہوتا ہے بغیر کسی ہماری طرف سے اپیل کے، بغیر کسی دعا کے، اور بغیر کسی ارادے کے۔ لہذا آج کے اس جمعہ کو ہمیں بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری رب کی رحمتیں اور برکتیں جو بلا سبب اور بن مانگے اگر اس قدر پر صحیح ہے تو اگر ہم مانگ لیں گے تو وہ کیا کچھ عطا نہیں فرمائے گا۔ تو سو آج کی دن ہم پوری طرح متوجہ رہیں رحمت رب کی طرف، کرم رب کی طرف اور فضل رب کی طرف،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں. میں نے قرآن پاک کی اسی تسلسل میں آپ سے گفتگو کی ہے اور اتفاقاً دن بھی جمعۃ المبارک کا ایسا آ گیا کہ ہم بھی اس آیت پہ پہنچے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. جمعۃ الوداع اور تسلسل گفتگو کا سورہ بقرہ کا اور اس کی تفسیر کا، اور آج کی وہ آیت بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا خوبصورت رب کا یہ جملہ ہے قرآن کا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی، مگر ہم اس کو اگر دیکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس. توجہ دیجئے ذرا، یعنی رحمت کا میں ذکر ہونے لگا تو آیت آئی تو پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ رب کی رحمت کس طرح کی ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. اور جب وہ مومنین سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اہل ایمان کو جب رحمت سے حصہ دینا چاہتا ہے تو کیا لفظ استعمال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور جب رحمت کے دریا سمندر بن کر متلاطم ہونا چاہتے ہیں تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. تو کرو کیا؟ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ایک ایک لفظ بہت زبردست. پہلا لفظ استعمال فرمایا یا ایھا الناس، الناس لوگو. اس آواز میں اور اس جملے میں اور اس ایک لفظ میں اتنی کشش تھی کہ یا ایھا الناس، اور اتنی بے تکلفی ہے، اس قدر بے تکلفی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اب اندازہ لگائیے ایک ایک لفظ کیا معنی پر ہو رہا ہے، کیا موتی پر ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی رب نے کبھی کسی وقت بھی اپنی رحمت سے کسی بندے کو جدا نہیں کیا. توجہ دیجیے، رب نے کبھی کسی وقت بھی اپنی رحمت کو اپنے کسی بندے سے جدا. میں نے پہلے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ میں جب آپ نے مانگی مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہوں کی ہدایت عطا فرما، سیدھا راہ دکھا، تو سیدھا راستہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے قلب و دماغ کی لہروں کا درست ہو جانا یہ صراط مستقیم ہے. قلب و ذہن کے خیالات کا پاکیزہ ہو جانا، اس کو کیا کہا گیا؟ ہدایت. اور اسی کا نام کیا رکھا گیا؟ صراط مستقیم. لہذا کچھ لوگوں کے ذہن پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں. جن کے ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں وہ مادہ اور مادی کائنات کو خوب سمجھتے ہیں، اور جن کے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں وہ روح اور روح کی کائنات کو خوب سمجھتے ہیں، اور جن کی مادی ذہن وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے
اور روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہ پھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. وہ پھر اس طرح کے ہو جاتے ہیں جن کے دماغ بھی پاکیزہ ہو گئے اور جن کے دل بھی پاکیزہ ہو گئے. دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. وہ پھر اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا، کہ جس طرح ایک شد والا حرف، تشدید والا حرف پہلے لفظ کو اگلے سے ملا رہا ہوتا ہے اور اگلے کو پچھلے سے ملا رہا ہوتا ہے، اس طرح رب کی اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بندوں سے ملا رہے ہوتے ہیں، بندوں کو رب سے ملا رہے ہوتے ہیں. اس کو بیان کیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا. عبادت کیا ہے؟ بندے کا رب کے ساتھ مل جانا اور رب کا بندے سے مل جانا. بندے کا رب سے ملنا کیسا ہے؟ بندے کا رب سے ملنا کیسا ہے؟ غایت التذلل و نہایت التعظیم. بندے کا رب کے ساتھ ملنا کیسا ہے کہ اپنی عزت والی وہ جگہ جس کو جبین نیاز کہتے ہیں، اس کو قدم پروردگار عالم کے سامنے جھکا دینا. ایسا جھکا دینا کہ وہ جب سر جھکائے تو آواز دے پروردگار عالم تیری تخلیق میں سب سے بلند تر پارٹ تھا میرا، حصہ تھا میرا، جو میں نے تیرے قدموں پہ رکھ دیا ہے، جو میں نے تیرے قدموں پہ رکھ دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے، سجدہ جو ہمارا ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ ہمارا سجدہ پروردگار عالم کے دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے. جو ہمارا سجدہ ہوتا ہے یہ اللہ کے دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے. اور جب تو سجدہ کر، غایت التذلل سے کر، انتہائی عجز سے کر، انتہائی انکساری سے کر. اور جب تو زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاتھ اس طرح ادب سے رکھ کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے ان ہاتھوں پہ میرے پروردگار کے پاؤں آ گئے ہیں. آ گئے میرے پروردگار کے پاؤں آ گئے ہیں. تجھے وہ خوبصورت لمس محسوس ہوگا جب میرے پروردگار عالم کے قدم تیرے ہاتھ پہ لگیں گے، اور تجھے وہ رحمت چھم چھم کرتی ہوئی برستی خون کی محسوس ہوگی جب تیری جبیں پہ میرے پروردگار عالم کی رحمتوں کے بوسے لیے جائیں گے. اس کو محسوس کرے گا انسان، اس کو دیکھے گا انسان، اس پہ غور کرتا ہے انسان تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ جبیں خالی نہیں ہے. میں جس کو سجدے کر رہا ہوں وہ اس کو بھر بھی رہا ہے، اس کو اس جھولی کو بھر رہا ہے. تو آج اس آیے مبارکہ کا ابتدا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو عبادت صرف اپنے رب کی کرو، عبادت صرف اپنے رب کی کرو، کسی دوسرے کی عبادت. اب ذرا توجہ دیجئے، اس پہ غور کیجئے. ناس کا میں نے آپ کو سرسری بتا دی، آج تفسیر نہیں پوری بیان کروں گا، میں صرف آج ترجمہ بیان کر دوں گا اور اس کے اندر جو ہمارے لیے ضروری ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. پہلے تھا اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس میں 3 حصے کیے کہ ایک مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اس میں 3 حصے کیے. پہلی آیات میں مومنین کا ذکر ہوا، دوسری میں کافرین کا ذکر ہوا، تیسری میں منافقین کا ذکر ہوا. 3 ہی طبقے کے لوگوں کا ذکر ہوا نا ابھی تک. الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پہلا طبقہ تھا جو طبقہ مومنین ہے. اور سورہ فاتحہ تو عاجزی کا اظہار تھا جس کو آپ نماز میں کھڑے ہو کر کرتے. دیکھو
تم اپنے لفظوں میں اگر کچھ دوا مانگ سکتے ہو تسکین قلب کے لیے تو مانگو، مگر مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک اور تحت الثری سے عرش اولی تک سورہ فاتحہ سے بہتر دنیا میں کوئی دعا نہیں ہے. سورہ فاتحہ سے بہتر دنیا میں کوئی دعا نہیں ہے. یہ دعا زبان محمد عربی سے نکلی ہے اور یہ دعا رب کو اتنی پسند ہے کہ تمہاری نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے. بلکہ یہ دعا ہی تمہاری نماز ہے کہ جس میں تم سب کچھ سمیٹ کر پروردگار عالم کے سامنے رکھتے ہو، خوبصورت انداز میں کہتے ہو تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. جہاں ہم سب جمع ہو جائیں گے اس کا بھی تو مالک ہے. جب اب ہم کچھ ہیں وجود میں اس کا بھی تو مالک ہے. جب کچھ بھی نہیں تھے تو بھی تو مالک تھا. اب جب آخر میں اٹھیں گے مالک یوم الدین، ہماری آخرت کا بھی تو مالک ہے. رحمان نے بتایا کہ ہمارا ایک اول ہوگا اس کائنات کا، اور رحیم نے بتایا کہ ہمارا ایک اینڈ ہوگا اس کائنات کا. رحمان تخلیق کائنات کا پتہ دیتا ہے، رحیم اختتام اس کائنات کا پتہ دیتا ہے. اللہ تخلیق کائنات کا پتہ دیتا ہے. ایک کائنات کا خالق ہے سو وہ بھی اللہ ہے. ایک کائنات جس کی انرجی اور توانائی سے چل رہی ہے سو وہ رحیم ہے. اور کائنات میں روح حیات جس کے دم سے ہے سو وہ رحیم ہے اور وہ رحمان ہے. یہ ایک کے ساتھ دوسرا ملا ہوا ہے. رحیم اور رحمان اور اللہ. اللہ جب ہم کہیں گے تو فوری خالق ساتھ جائے گا کہ اس سارے سنسار کا تنہا تخلیق کرنے والا اللہ ہے. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ ان کو پھر محتاجی بھی ہوگی، ان کی ضرورت بھی ہوگی، ان کو کچھ غذا بھی چاہیے ہوگی، کچھ سمندروں میں مخلوق ہوگی ان کو بھی کچھ چاہیے ہوگا، فضاؤں میں مخلوق ہوگی اس کو بھی کچھ چاہیے ہوگا، آسمانوں میں مخلوق ہوگی اس کو بھی کچھ چاہیے ہوگا. فرمایا جب میں اللہ ہو کر خالق بنوں گا تو ایک ذرہ آئٹم سے لے کر ساری کائنات جب تخلیق کروں گا تو سب سے پہلا میرا جذبہ رحمان کام آئے گا کہ ان کی ہر ضرورت کو اتنا پورا کروں گا، اتنا پورا کروں گا کہ ہر دروازہ ان کے لیے بند کر دوں گا، صرف اپنا دروازہ کھولوں گا اور کہوں گا یہاں بیٹھو تو مجھے رحمان کہو. یہ بیان ہوا. ہر طرف سے میں رخ پھیر دوں گا، ہر طرف سے منہ موڑ دوں گا. میں ان بندوں کو چاہے وہ پہلے درجے کا ہے مومنین میں شامل ہے یا دوسرے درجے کا ہے کافرین میں شامل ہے یا تیسرے درجے کا منافقین میں شامل ہے، میں ہر ایک کو یہ یقین دلا دوں گا کہ رحمان تمہارا میں ہی ہوں، رحیم تمہارا میں ہی ہوں، اللہ تمہارا میں ہی ہوں. دوستو اگر قرآن الف لام میم سے والناس تک نہ بھی ہوتا، خدا صرف یہ 3 لفظ کائنات میں اتار دیتا تو بھی پتا ہوتا وہی خدا ہے. اگر قرآن الف لام میم سے والناس تک نہ بھی ہوتا، رب یہ 3 ہی لفظ توانائی کے زمین پہ اتار دیتا تو بھی پتا ہوتا خالق وہی ہے، تو بھی پتا ہوتا یہ گلدستے اسی کے ہیں، تو بھی پتا ہوتا یہ کائنات ہست و بود اسی کی ہے، تو بھی پتا ہوتا یہ عدم اور وجود اسی کا ہے، تو بھی پتا ہوتا یہ نرنگیاں اسی کی ہیں، تو بھی پتا ہوتا یہ وجدافر کائنات وجدافری کائنات اسی کی ہے. گویا اللہ اور رحمان اور رحیم یہ ایسی چیز ہے کہ پتہ دیتی ہے اگر باقی کوئی پیغمبر بھی نہ آتا، کوئی قرآن بھی نہ آتا، بائبل بھی نہ آتی، تو بھی یہ 3 لفظ کائنات میں رہنمائی اور ہدایت اور عطا کے لیے کافی تھے. مگر پروردگار نے فضل فرمایا
کرم فرمایا کہ سارے ذکی الحس نہیں ہوں گے، سارے فوری سمجھنے والے نہیں ہوں گے. ہم کچھ کے لیے یہ الفاظ اتاریں گے، پھر کچھ کے لیے تشریح اتاریں گے، پھر کچھ کے لیے نمونہ اتاریں گے. الفاظ اتارے یہ جو قرآن میں موجود ہیں 99، تشریح اتاری بائبل، تورات، زبور، انجیل. لوگ اتارے 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 لوگ اتارے. یہ سارے اس کی تشریح کرنے آئے تھے کہ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اللہ کیا ہے. رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اللہ کیا ہے. اب یہ تینوں طبقے پیچھے ذکر ہوا تھا نا سورہ بقرہ جو ترجمہ ہم تفسیر کر رہے. تو پہلا طبقہ مومنین، دوسرا طبقہ کافرین، تیسرا طبقہ منافقین. اب ان تینوں کو جمع کر رہا ہے رب. دیکھیے ذرا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم سے جو ناراض ہوئے اس سے ساری دنیا ناراض ہو جائے. ہم کہتے ہیں جو ہم سے ناراض ہوئے، ہم کہتے ہیں جو ہم سے ناراض ہو جائے اس سے ساری دنیا ناراض ہو جائے. مگر رب کہتا ہے جو مجھ سے ناراض ہوئے اس سے کوئی بھی ناراض نہ ہوئے. وہ گندا ہے تو بھی میرا ہے، مندہ ہے تو بھی میرا ہے، فرما بردار ہے تو بھی میرا ہے، نافرمان ہے تو بھی میرا ہے. اگر مجھے مانتا ہے تو بھی میرا ہے، نہیں مانتا تو بھی میرا ہے. یا یوحناس نے بتایا مولا تو کتنا مہربان ہے. یا یوحناس نے بتایا کریم تو کتنا مہربان ہے. یا یوحناس عبدو ربکم. ناس کا لفظ استعمال فرما کے مومنین کو بھی شامل کیا، کافرین کو بھی شامل کیا، منافقین کو بھی شامل کیا کہ کہیں یہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، کہیں یہ میری رحمت سے مایوس. اور تمہارے دماغ اور دل کے چھوٹے چھوٹے پیمانے رکھے ہوئے ہیں. میرے رب کی رحمت وہ ہے کہ جس کے سمندروں میں جو بھی جائے دھل جاتا ہے. اور ایک ادنا سی جھلک بتاتا ہوں، اس کی ایک ادنا سی جھلک بتاتا ہوں تمہیں کہ جو بھی میرے پیمانہ رحمت پروردگار میں آ جائے وہ کیسا ہو جاتا ہے. دربار درے دسترخوان ابراہیم پہ ایک بندہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان وسیع تھا، ہر کوئی آپ کے دسترخوان سے. دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے. جو کچھ میرا ہے وہ لوگوں وہ سب کچھ تمہارا ہے. یہ دسترخوان وسیع ہونے کا مطلب. دسترخوان وسیع. ایک شخص آیا 70 سالہ بوڑھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا فلاں شخص ہوں. کہا اللہ کو، اس کی وحدانیت اور توحید کو مانتے ہیں آپ؟ عبادت کرتے ہیں رب کی؟ رب کو مانتے ہیں؟ اس نے سوچا اور کہنے لگا نہیں. کہا اس دسترخوان پہ تو وہ بیٹھے جو رب کو مانتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، اس کو یکتا تسلیم کرے، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اسی پہ مامور تھے، اسی چیز کے اوپر مامور تھے، اللہ کے پیغمبر سے. نے کہا کیا آپ کا ارادہ ہے اس کو ماننے کا؟ اس نے کہا نہیں میں جاتا ہوں. اٹھا اور چلا گیا، باہر نکل گیا. تھوڑی دیر گزری کہ وہی پیغمبر جن کو رب خلیل کہہ رہا ہے، وہی پیغمبر جن کو رب خلیل کہہ رہا ہے، اور جن کی اولاد میں نور محمد کو پیدا کر رہا ہے، اور جن پہ درود بھیج رہا ہے. تھوڑی دیر گزری وہی خلیل اللہ، وہی خلیل اللہ جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ اللہ کا خلیل ہے. تھوڑی دیر گزری وہی خلیل اس بندے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے.
بندے کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ بندہ کہاں گیا. سنو، میری رب کی رحمت پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، میرے رب کے فضل پہ کسی کی اجارہ داری نہیں. دوستو، تم نے دیکھا ہی نہیں میرے رب کو، میرے رب کے کرم پہ کسی کی اجارہ داری نہیں. بس یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر آواز تمہارے دل سے نکلی ہے، عرش حق کو اس طرح ہلاتی ہے جس طرح زلزلے سے زمین ہل جاتی ہے، چونکہ تیرا دل خود ایک عرش حق ہے. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل خدا کا عرش. تو فرمایا پیچھے پیچھے جا رہے، جا کے آگے پہنچے، بندے کو رکاؤ، خدا کے بندے رک ذرا. کہا کیا ہوا؟ کہا تیری خاطر خدا نے مجھے ڈانٹ پلائی. کہا تیری خاطر خدا نے مجھے، اور رب ڈانٹنا چاہے خلیل کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، اور سنو جب ڈانٹنا چاہے حبیب کو بھی ڈانٹ دیتا ہے. قرآن میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پڑھیے سورہ مبارکہ. آئے خائے، ڈانٹنا چاہے خلیل کو ڈانٹ دیا، ابراہیم کو ڈانٹ دیا کہ لوگوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو کبھی کسی پہ بند نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. رکو رکو، خلیل آواز دے رہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا بات کیا ہے؟ آؤ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ. پہلے وہ خود آیا تھا کھانا کھانے کے لیے تو اٹھا دیا گیا تھا، اب بلایا جا رہا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے، قدم قدم کا خیال رکھا جا رہا ہے. پوری کنسنٹریشن، فل خیالات ابراہیم کے اب خدا کی طرف سے ہٹ کے بندے کی طرف ہوئے ہیں. آئے اس لیے کہ اب خدا کی ساری جھلک اس میں سے نظر آ رہی ہے. توجہ دیجئے ذرا. اور اب خیال یہ ہے کہ کہیں پھر ڈانٹ نہ پلا دے محبوب سے. کیا پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، اور لینا ہے، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے؟ فرمائیے جناب، آئیے جناب، تشریف رکھیے جناب، اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے. ہائے ہائے، کہا بات کیا ہوئی خلیل؟ یہ کیا بات ہے؟ یہاں تو کسی کی داڑھی اگر تھوڑی سی مونڈی ہوئی ہو، کوئی داڑھی والا قریب نہیں لگنے دیتا ہے نا، ایسا کہ نہیں؟ وہ قریب نہیں لگنے دیتا. اور یہاں اگر کسی نے لباس میں کوئی تھوڑی سی پینٹ کوٹ پہنی ہوئی ہو تو قمیض شلوار والا قریب نہیں لگنے دیتا، اور اگر شلوار قمیض ہو تو جبہ و دستار والا قریب نہیں لگنے دیتا. اور یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی تو کیوں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھتے، یہ جب میرے دسترخوان سے اٹھا میں نے بھی وہی عمل کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا ایز اے پیغمبر، کہ میرا یہ کھانا وہ کھائے جو رب کی طاقت حاصل کرے عبادت کی. مگر رب کی مرضی اور ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہ شخص چلا گیا، رب العزت نے فرمایا او میرے خلیل، او میرے خلیل، یہ اگرچہ مجھے نہیں مانتا مگر 70 سال سے میں ہر روز اس کو رزق دے رہا ہوں، ایک دن بھی اس کا رزق میں نے بند نہیں کیا. آج تیرے دروازے پہ وہ آیا تو نے اس کا کھانا بند کر دیا. توجہ دیجئے ذرا. 70 سال سے میں نے اس کے کفر کو، اب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، پروردگار کی. 70 سال سے میں نے بند نہیں کیا، تیرے دسترخوان پہ آیا ابھی بند ہو گیا. کہا اس لیے دوڑے خلیل، جا کے اس کو لائے.
پہلے دعوت دی گئی تھی مگر اس نے کہا نہیں. اب جب جا کے واپس لائے نا تو آپ پوچھا بندے نے آپ کیا بات ہوئی؟ کہا مجھے رب نے ڈانٹ پلائی کہ میں 70 سال سے دے رہا ہوں، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا تو نے اس لیے موڑ دیا ہے کہ یہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. فرما پھر کہا بس میں تجھے لے آیا. کہا جو پروردگار ایسا ہے میں اس سے بے وفائی کو کروں. بتا ابراہیم اس کے ساتھ کیسے جایا جاتا ہے؟ بتا ابراہیم اس سے کیسے ملا جاتا ہے؟ بتا کیسے اس سے ملا جاتا ہے؟ یہ ہے بات جو میں بیان کر رہا ہوں. اللہ رحمان رحیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. پھر فرمایا مومنین، کافرین، منافقین سب کو جمع کر کے اب کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. اب یہاں پہ دیکھیے نا، جو کون سا رب جو ان کے ساتھ تعلق بتا رہا ہے. بالکل کوئی اور لفظ رب نے استعمال نہیں کیا، اور اس سے پیارا لفظ کوئی اور دوسرا ہے بھی نہیں تھا. سمجھئے اس سے پیارا اللہ رحمان رحیم. اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ ہر کافر یہ جانتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا وہی ہے. خلقکم، اور پھر میں والذین من قبلکم، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور جو تم سے پہلے آباء و اجداد تمہارے گزرے ان کا تخلیق کرنے والا بھی. اب یہ مقصد کیا ہے ان سب کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سنو اب لفظ یہاں پہ فرما تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. یہاں سب کو ملاتا ہے رب، مومنین، کافرین، منافقین، سب کو ملا کے کہتا ہے یا ایھا الناس. پھر اعبدوا ربکم، تاکہ تم کیا کرو؟ پرہیزگار بن جاؤ. ادھر مومنوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ادھر لفظ ارشاد فرمایا خلقکم والذین من قبلکم. کیا بات ہے، خلقکم والذین من قبلکم. ادھر فرما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. توجہ رہے ذرا، کیا بات، کیا بات. من قبلکم ادھر بھی کہہ رہا ہے، ادھر بھی کہہ رہا ہے. ادھر جو من قبلکم کہہ رہا ہے وہ تخلیق کے اعتبار سے کہہ رہا ہے. ادھر جو من قبلکم کہہ رہا ہے یہ وفا کے اعتبار سے کہہ رہا ہے. اس میں اعتبار وفا ہے، اس میں اعتبار وفا ہے. ادھر ایک حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا. اب دونوں کا مقصد کیا بیان کر رہا ہے؟ تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. مقصد روزہ بھی پرہیزگاری، اللہ کو خالق ماننا بھی پرہیزگاری. سمجھ گئے؟ اور اسی مقام پہ پروردگار عالم نے کئی بار فرمایا لعلکم تتقون. تو اب معلوم کیا ہوا؟ الطرائق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اللہ کی طرف جانے والا کوئی ایک راستہ نہیں ہے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی طرف جانے والا کوئی ایک راستہ نہیں ہے. لہذا کوئی نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو. ممکن ہے کوئی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہو، وہ اس کو لے جائے رب تک. کوئی باپ کی بیمار پرسی میں لگا ہوا ہو، وہ لے جائے اس کو رب تک.
کوئی بھوکے کو کھانا کھلانے میں لگا ہوا ہو وہ لے جائے اس کو رب تک. کوئی علم جہالت کی تاریکی میں علم کی روشنی بانٹ رہا ہو وہ لے جائے اس کو رب تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی درد والوں کے درد بانٹ رہا ہے وہ لے جائے اس کو رب تک. لہذا طرائق اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ کی طرف جانے والے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوقات سانس لیتی ہے. جتنے مخلوق سانس لیتی ہے. بس دیکھ اگر بندے کے اندر اخلاق ہے، میں نشانی بتا رہا ہوں تجھے، غور کر. بندے کے اخلاق اچھے ہیں، گفتگو اچھی ہے، اس میں ادب ہے، اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے، اس میں ایثار ہے، پرسنالٹی ایسی ہے، شخصیت ایسی ہے کہ قریب لگتے چلے جاؤ تو دل کھنچتا چلا جائے. قریب لگتے چلے جاؤ تو دل کھنچتا چلا جائے. جو قریب جاؤ دل کھنچتا چلا جائے. سمجھ کے اس کے اندر کسی کونے میں خدا جلوہ نما ہے. چونکہ دل اسی کی طرف کھنچتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں کھنچتے. دل اسی کی طرف کھنچتے ہیں، کسی اور کی طرف. اگر دل بغداد کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف کھنچتے ہیں. اگر دل اجمیر کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف کھنچتے ہیں. اگر دل مجدد الوثانی کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف سے کھنچتے ہیں. اگر دل مدینے کی طرف کھنچتے ہیں تو اسی کی طرف کھنچتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک میں وہ ہے، ہر فرد میں وہ ہے، ہر رنگ میں وہ ہے، ہر آہنگ میں وہ ہے، ہر شے میں وہ ہے. فقط یہی ہے کہ ہر چیز وہ نہیں ہے بلکہ ہر شے میں وہ ہے. ہر چیز میں وہ ہے. ہم صرف یہ کہتے کہ ذرا الگ کرتے ہیں کہ ہر شے میں وہ ہے، ہر شے وہ نہیں ہے. ہر شے میں وہ ہے مگر ہر میں وہ، ہر شے وہ نہیں ہے مگر ہر میں وہ ہے. کسی پھول میں خوشبو نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی سمندر میں گہرائیاں نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی پہاڑ میں عظمت اور جلال نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی یوسف میں حسن نہ ہوتا اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی میں رحمت نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی آنکھ میں روشنی نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی عقل میں سوچ نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی زبان میں ذائقہ نہ ہوتا اگر اندر وہ نہ ہوتا. کسی وجود میں جان نہ ہوتی اگر اندر وہ نہ ہوتا. آپ سمجھے ہیں؟ وہ اندر ہے. وہ کیا ہے؟ اندر ہے. ہر رنگ میں نظر آتا ہے، پتوں میں ہریالی میں نظر آتا ہے، آبشاروں میں خوبصورتی اور ہلکی سی خنکی اور ہلکی سی موسیقی میں نظر آتا ہے. سمجھ ذرا، غور کر. ہر چیز میں وہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ہائے 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 ہائے. اب پہلے جب وہ تھا نا تجھے بالکل نظر نہیں آتا. یہ بہتے جھرنے اگر تو نے نہ دیکھے ہوتے، یہ بلبلوں کی چہک اگر تو نے نہ دیکھی ہوتی، یہ میرے مدینے کے تاجدار کے پسینے کی مہک اگر تو نے نہ دیکھی ہوتی، یہ رحمت للعالمین کی جھلک اگر تو نے نہ دیکھی ہوتی، تجھے کیسے پتا چلتا کہ وہ بھی کوئی ہے؟ اس نے نمونے بنائے پہلے، اس نے پہلے وجود بنائے، پھر پہلے روحیں بنائی تاکہ اہل روح دیکھیں، پہلے فرشتے بنائے تاکہ اہل فہم سمجھیں. فرشتوں تک کو کوئی نہ دیکھ سکا، روحوں تک کو کوئی نہ دیکھ سکا. اس نے پھر ڈیزائن بنائے، اس نے پھر نمونے بنائے. اچھا اگر باریک بینی سے کام نہیں لے سکے، سامنے دیکھو میں 7 فٹ کا انسان بنا کے رکھ دیتا ہوں. آپ سمجھو تو انسان بنا کے رکھ دیتا ہوں. اس میں دیکھو میں نظر آؤں گا، اس میں دیکھو میں بولتا نظر آؤں گا،
اس میں دیکھو میں روتا نظر آؤں گا، اس میں دیکھو میں کہیں بھوکا نظر آؤں گا، اس میں دیکھو میں کہیں پیاسا نظر آؤں گا، اس میں دیکھو میں کبھی بیمار نظر آؤں گا۔ ہائے مولا تو بیمار بھی ہوتا ہے؟ کہاں، جب میرا بندہ بیمار ہوتا ہے میں بھی بیمار ہو جاتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا انگلی کٹتی ہے نا، تڑپتا تو کیوں ہے؟ تیری انگلی کٹے تیرا وجود تڑپتا ہے پورا، اسی طرح میرے بندے کو جب تکلیف ہو میں خود تڑپتا ہوں، چوٹ اسے لگتی ہے تڑپتا میں ہوں۔ توجہ دیجئے، او خدا سے تم نے جلادوں کا رشتہ قائم کیا ہوا ہے، خدا سے تم نے وہ رشتہ قائم کیا ہوا ہے جیسے کوڑے لے کے وہ کھڑا ہوا ہوا اوپر اور مار مار کے پلستر بگاڑ دے گا۔ اور نہیں میری جان سننا، تو غور کرنا ہو خدا کے بندے، تجھے ہر کوئی پوپ لوٹ رہا ہے کہ تجھے اس سے ڈراؤ، اس سے بچاؤ، تو دوڑتا ہے اس نے ایک جہنم بنائی ہوئی ہے، میں دوڑوں کسی کے پاس تاکہ میں اس جہنم سے بچ جاؤں۔ یہی وہ عقیدہ تھا غلط اور فاسد اور باطل جس نے 30 کروڑ خدا تخلیق کر دیے تھے ہندوستان کے اندر۔ کتنے خدا؟ یہی وہ باطل عقیدہ تھا کہ جس نے 30 کروڑ خدا تخلیق کرائے، کوئی بیماری کا خدا بنا دیا، کوئی دکھ کا خدا بنا دیا، کوئی رزق کا خدا بنا دیا، 30 کروڑ خداؤں میں انسانیت کو بانٹ دیا۔ لہذا کوئی پیٹ کی آگ بجھانے کسی خدا کی بارگاہ میں چوکٹ کے چرنوں میں جا بیٹھ رہا ہے، جہنم سے بچنے کسی کے پاس جا رہا ہے، بیماری کے لیے کسی کے پاس جا رہا ہے۔ او ہر چیز کا مالک میرا وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، در بدل جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیکھو میں ہی ہوں، ہاں اگر میں نظر نہ ہوں تو میرا رنگ زمین پہ کہیں ضرور نظر آئے گا، میں نظر نہ ہوں تو میرا رنگ کہیں پہ نظر ضرور آئے گا، میرا رنگ نظر آئے گا، تو جہاں میرا رنگ نظر آئے ادھر میں ہی ہوتا ہوں۔ تو سو آج جمعۃ الوداع ہے، اور اس جمعۃ الوداع کی ان آخری ساعتوں میں اس سے بالکل مت ڈرا کرو۔ میں نے پچھلے ایک جمعے پہ بھی خطاب کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، خدا سے ڈریں ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں۔ خدا سے کون لوگ ڈریں؟ ظالم جو ظلم کرتے ہیں۔ اگر تم ظالم ہو بالکل خدا کے کوڑے سے نہیں بچ سکو گے، نہ پیر نہ فقیر نہ ملا۔ بے شک کعبے میں جا کے خوب رگڑا لگاؤ، بالکل اس کی گرفت سے تم قطعاً نہیں بچ سکتے۔ اور اس کو تو جب کوئی بندہ کسی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے نا، خدا کو جلال آتا ہے اور وہ کہتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، اور اس کو تو میں نے اپنی شکل پہ پیدا کیا ہے، تو اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے گویا تو خدا کے منہ پہ نعوذ باللہ تھپڑ مارتا۔ تجھے معلوم نہیں کہ تو بچے کو کتنا پیٹتا رہتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ کمزور پہ تیرے ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں، وہ مٹی کے پتلے اور غبارے کی ہوا؟ کوئی عہدہ تجھے غرور نہ کرے، کوئی دولت تجھے مغرور نہ بنائے، کوئی منصب تجھے بڑائی میں نہ لے جائے، چونکہ خدا کے پڑوس میں جس نے بھی تمبو لگایا رگڑ دیتا ہے خدا۔ وہ اپنے پڑوس میں کسی کو ٹینٹ نہیں لگانے دیتا، وہ کہتا ہے میں کبریا ہوں، میری جورسڈکشن ہے کبریائی میں، حدود میں کوئی مداخلت نہ کرے، باقی سارا کچھ تمہارا ہے، باقی سارا کچھ، بخشش تمہاری، جنت تمہاری، نہریں تمہاری، حوض تمہارے، بس خدا نہ بنو، خدا نہ بنو، بس خدا نہ بنو، خدا نہ بنو، اور کسی پہ غصہ نہ جھاڑو ورنہ خدا تم پہ غصے جھاڑنے لگ جائے گا۔ او پیرو فقیرو، او پوپو پادریو، اور لوگوں حکمرانوں، لوگوں پہ غصے نہ جھاڑو، خدا کے غصے سے نہیں بچ سکو گے۔
تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میرا رب اس کا بھوکا نہیں ہے. تم نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، میرا خدا اس کا بھوکا نہیں ہے. تم نے چند ٹکے اس کو دیے یا نہیں دیے، میرا خدا اس کا بھوکا بالکل نہیں ہو، بالکل نہیں. وہ رزاق ذو القوت المتین ہے، وہ رزاق ذو القوت المتین ہے. وہ دوری رحمتیں بانٹتا رہتا ہے، اس کا بالکل بھوکا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میری کائنات میں امن ہو جائے، میری کائنات میں کیا پیدا ہو جائے، امن پیدا ہو جائے. رب چاہتا ہے میرے بندے امن سے رہیں، میرے بندے سکون سے رہیں، نہ لوٹ مار کریں، نہ دھوکہ بازی کرے. اور بندوں سے تو جو بھی سلوک کرے گا تیرے رب کی طرف سے وہی ہوتا جائے گا تیرے ساتھ. یہ چل رہی ہے لائن بالکل فوکس فٹ کیا ہوا، فیڈ کیا ہوا اس کمپیوٹر میں سب کچھ. تو اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، کل تو بھی ٹھڈے کھاتا پھرے گا. فیڈ کیا ہوا لکھ دیا گیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہتے ہم نے اس میں بھی لکھ دیا تھا، زبور میں بھی ذکر کے بعد، کہ زمین میں وراثت انہی کی چلے گی جو میرے فرما بردار ہوں گے، جن کے عمل میں صلاحیت ہوگی. لہذا آج جمعۃ الوداع ہے. آج جمعۃ الوداع کے اندر یہ عہد کرے ہیں کہ ہم خالق سے عبادت کا تعلق تیری مرضی ہے. میں بالکل نہیں کہتا، ایک دن بھی میں نے تجھے نہیں کہا کہ پورا رمضان گزرا میں نے کہا آپ کو کہ روزے کی فضیلت یہ ہے. میں نے کسی فضیلت کی طرف آپ کو نہیں لگایا، اس لیے کہ ان فضیلتوں نے تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ لیا ہوا ہے. میں فضیلت کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا، میں فضل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. اور فضیلت چھوٹی چیز ہے، فضل بڑا ہے. کان فضل اللہ علیک عظیما. فضیلت تلاش کرتا ہے تو فضل کیوں نہیں تلاش کرتا؟ جی باہر سے چونیاں ٹھنڈیاں اکٹھا کرتا ہے، خزانے پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ بھیک مانگتا ہے تو تاجدار کے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ ادھر سے کھینچتا ہے جہاں ٹکسال لگی ہوئی ہے، ادھر جا کے کیوں نہیں کھینچتا؟ رزاق کے پاس بیٹھ کر رزق چاہیے ہے، سلام کے پاس بیٹھ کر سلامتی چاہیے ہے، حج کے پاس بیٹھ کر زندگی چاہیے ہے، قیوم کے پاس بیٹھ کر تجھے جسم اور روح سالم اور قائم اور دائم چاہیے ہے. اس نے اتنے خوب دیا ہے تجھے، تو پھر ٹھوکریں مار رہا ہے. میں نے کسی کو دیکھا کسی بھی نالے میں کوئی بالکل گندا غلیظ سا بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، نکمی کائنات میں جہاں علم کا مقابلہ ہے، جہاں عبادت اور خدمت کا مقابلہ ہے، نالائق ترین لوگ کسی بھی جا کے کونے پہاڑ کی گھومنے میں بیٹھ کے غلیظ بال، غلیظ جسم، گندے لوگ، وہاں جا کے تو ماتھا ٹیک رہا ہوتا ہے اور وہ یہ حدیث پڑھ رہا ہوتا من اخبارہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض گندے بالوں والے، بعض مندے کپڑے پٹے ہوئے والے، اور اگر قسم کھا لیں تو میں پوری کرتا ہوں، نہیں، یہ گندے بال یہ نہیں ہے جو نالائق کہیں کا نہیں رہا، اس نے جھنڈا گاڑ لیا ایک درخت کے نیچے، تو جا کے بیٹھ گیا ادھر. یہ نالائق وہ نہیں، بال بکھرے ہوئے وہ ہے کہ جس کے بکھرے ہوئے بال تھے وہ ماں کی خدمت میں لگا رہا ویسے کرنی. کیا بات، خدمت میں لگا ہوا تھا ویسے کرنی، اور ویسے کرنی ساری زندگی. نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں گیا مگر محبت میں جلتا رہا، محبت میں جلتا رہا، محبت میں جلتا رہا. اور کیوں نہیں گیا؟ کہا اگر ادھر جاتا ہوں خدمت والدہ رہتی ہے، اگر ادھر رہتا ہوں زیارت سے رکتا ہوں. نبی نے کہا او میری شریعت محمدی پہ عمل کرنے والے، تو اگر اس طرح سے رکا ہے نا، میں خود صبح و شام تجھے اپنی زیارتیں کرایا کروں گا، ادھر ہی رہ. کیا بات، کیا بات، ادھر ہی رہ. پھر ساری توجہ ادھر سے ادھر آ جاتی، ادھر ہی رہ، رک ادھر ہی، ٹھہر ٹھہر میں خود آیا کروں گا. میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی آسمانی کرن کو سمیٹوں گا، کسی بھی تجلی کو سمیٹوں گا، نقش محمد بناؤں گا، تیرے سامنے بھیج دوں گا.
سبحان اللہ شاہ صاحب کیا بات ہے، بہت پیاری بات کہی. کسی بھی تجلی سمائی کو لپیٹوں گا، شکل بناؤں گا، صورت محمد بنا کے تیرے سامنے رکھ دوں گا. یہ تیرے ٹی وی میں کیا ہے؟ یہ روشنیاں ہی تو شکلیں بنی ہوئی ہیں. سمجھا نہیں؟ سبحان اللہ یہ روشنیاں ہی تو شکلیں بنی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور جب ادھر وجود میں ہو تو یہ شکل ہوتی ہے، اور جب روح کی ہو پھر بھی یہی ڈیزائن ہوتا ہے. ڈیزائن نہیں بدلتا، سانچہ نہیں بدلتا. بالکل یہی بعد میں مرنے کے بعد بھی ملے گا، یہی سانچہ، یہی ڈیزائن، یہی نقش، یہی نگار. اب مادی جسم ہے، ادھر روشنی اور نور کا جسم ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے اب ایسے کرنی ماں کی خدمت میں رہے اور اتنا بلند مرتبہ پایا کہ رب کے نبی نے بوقت وصال اپنا جبہ مبارک اتارا، علی اور عمر کو جمع کیا اور کہا کرن میں میرا ایک غلام رہتا ہے، یہ میرا جبہ اس کو پہنانا، اور پہنانے کے بعد اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. یہ ہے وہ دیوانہ، یہ ہے دیوانہ. یہ ہے وہ دیوانہ. اور یہ بھنگ اور چرس یہ دیوانے نہیں ہے. اور افیون نے دیوانہ بنا رکھا ہے تجھے. اور ضعیف الاعتقاد بندے ایک فرقہ اور ایک مذہب اس ایکسٹریم پہ لے گیا ہے جس نے نبیوں تک کی عظمت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اور ایک فرقہ اور ایک جماعت اس طرف اپنی محبت میں لے گئی ہے، بھنگیوں کا بھی غلام بنا دیا. نہ ادھر جا نہ ادھر جا، بلکہ مصطفیٰ کی راہ پہ جا، علی کی راہ پہ جا، حسن کی راہ پہ جا، حسین کی راہ پہ جا، عباس کی راہوں پہ جا. یہی راہیں مصطفیٰ کی راہیں ہیں، یہی راہیں محمد کی راہیں ہیں. ماں کی خدمت. تو آج کا میرا آخری پیغام، نمازیں پڑھتا ہے پڑھ، مرضی ہے تیری، مجھے کوئی پرواہ نہیں تیری نمازوں سے. روزے رکھتا ہے رکھ، مجھے کوئی فضیلت کا کلیہ اور کوئی پوری میں نے تجھے فضیلت کی نہیں دینی. میں نے تجھے ایک ہی پوری دینی ہے اور وہ ہے محبت. خدا خالق سے جڑ جا. دو چیزیں بتا رہا ہوں. مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے لگ جائے اگر تو تجھ سے خدا محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر تو خدا سے محبت کرنے لگ جائے تجھ سے مدینے والا خود محبت کرنے لگتا ہے. اب تیری مرضی ہے، جس محبت کو تو مرضی سمیٹ لے، اور جدھر جا سکتا ہے ادھر جا. مجھے پتا ہے جانا مشکل ہے، مجھے پتا ہے جانا مشکل ہے، مگر کسی ایک کی طرف جائے گا تو دوسرا بھی ملے گا، اور کسی دوسرے کی طرف جائے گا تو وہ ایک بھی ملے گا. آج کے دن رب سے محبت کرو. رب سے کیا کرو؟ محبت کی میرے نزدیک ایک نشانی ہے، من احب شیئن اکثر ذکرہ. جس سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کو یاد کرتا ہے. لہذا تم بازار میں ہو یا دکان پہ ہو، یا فیکٹری میں ہو یا کسی مکینک کی دکان پہ ہو، یا دفتر میں ہو یا کہیں بھی ہو، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حیو یا قیوم. ادھر لگ جا. ادھر جب لگتا ہے نا پھر یہ نہ دیکھ کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر یہ نہ دیکھ، پھر وہ تیرا خیال رکھے گا جب تو اس کا خیال رکھے گا. تیرے خیال کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کا خیال تو پروردگار کا خیال ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا پروردگار ہے. سو آج میری گزارش اس جمعۃ الوداع کے اجلاس، اس ختام، اس بڑے عوام کے اجتماع میں سے یہی ہے کہ رب سے خالص ہو جاؤ، اپنے رب سے مخلص ہو جاؤ، اور نبی کے وفادار بن جاؤ. اپنے نبی کی وفاداری، رب سے اخلاص، ماں باپ کی خدمت. ماں باپ کی خدمت، یہ تین ہی سٹیٹس بیان کیے ہیں پروردگار نے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا. اللہ کی اطاعت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ماں باپ تیسرے نمبر پہ رکھا ہے. سن, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دین کیا ہے؟ یہ دین بالکل نہیں ہے کہ تو تیسرے کی ماں کی خدمت کر اور تیری اپنی ماں کوئی خدمت کی محتاج پڑی ہوئی ہو تو اس کے گھر نہ جا. نہیں نہیں, بالکل نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو. رب اس کے لیے نہیں پوچھے گا تجھ سے, تیری اپنی کے لیے پوچھے گا. یہ تیری جنت تیرے گھر تھی, تو دوسرے کی جنت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, بے وقوف. لہذا ماں باپ کی خدمت اگر ہیں تو, اور اگر چلے گئے ہیں تو ایصال ثواب, مسلسل 3 وقت ان کو ایصال ثواب کر. جب کھانا کھاتا ہے تو بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی ایک ڈش محبوب ماں کو بھی بھیج دیا کر. سورہ اخلاص کی ایک سلاد اور سویٹ ماں کو بھی بھیج دیا کر, تاکہ تیری ماں بھی تیرے کھانے میں شریک ہو جائے. یہ ہے دین میری جان. پاگل نہ بنو, بے وقوف نہ بنو, ٹکرے نہ مارو. خدا گھر میں ہے, باہر کدھر مارتے ہو ٹکرے؟ رحمتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں. لہذا اخلاص بن جاؤ, اخلاص, مخلص, دین کے ساتھ مخلص. اور جھوٹ چھوڑ دو, جھوٹ ترک کر دو. جھوٹ لعنت ہے جو چہرے کی ساری کشش کو ختم کر دیتا ہے. حسد اور جیلسی جس کا ہر دفتر میں ایک انبار لگا ہوا ہوتا ہے, ہر دفتر میں بہت جیلس اور حاسد, ہر بزنس میں بہت جیلسی اور حاسدی. لہذا حسد چھوڑو, بخدا ان چیزوں کو چھوڑو گے, تھوڑا سا انویسٹ کرو گے, بڑا منافع پاؤ گے. اور ان چیزوں کو ساتھ رکھو گے, لاکھوں انویسٹ کرو گے, سینکڑوں میں بھی منافع نہیں پاؤ گے. جان کھپاتا رہے گا وہ تیری, کھپ کھپ. کیونکہ میرا جو تو نہیں بن سکتا, نہ بن, اپنا تو بن. اس لیے اختتام پہ بات, اور اللہ کی عبادت, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ماں باپ کی خدمت, اور پھر جو بچتا ہے مخلوق کی خدمت. اور مخلوق میں اقربا, بہن بھائی, بہن بھائی, خونی بلڈ ریلیشن, ان کو ساتھ پہلے, پھر اگلا. یہ اللہ کی ترتیب بتا رہا ہوں میں. ادھر تیرا بھائی ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے تجھ سے, تو چوتھے محلے میں 5ویں بھائی کو راضی کر رہا ہوتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بلڈ خون کے جو تیرے بھائی ہیں ان سے ملو, ان سے ہدیے دو, ان کو تحائف دو کہ وہ خوش ہو جائیں. یہی خدا اور مصطفیٰ کا اصول ہے. لہذا آج کے دن ہم اللہ سے کوئی لمبی دعا نہیں مانگتے. پروردگار ساری دعاؤں کو تو جانتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے تو خود جانتا. کیا ضرورت ہے ہمیں تو خود جانتا ہے. اور تو نے خود کہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ. میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں, میں کوئی جملہ فالتو نہیں کہہ رہا. میں جملہ اپنے انداز میں کہتا ہوں, آیت قرآن سے لاتا ہوں. میں جملہ عوامی انداز کا لاتا ہوں اور آیت قرآن کی لے آتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ پہ رحمت کرنا واجب قرار دے لیا ہوا ہے. میں رحمت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, میں فضل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. او میرے خدا, مجھ پہ بھی فضل کر, میرے ماں باپ پہ بھی فضل کر, میرے بہن بھائیوں پہ بھی فضل کر, میرے رشتہ داروں پہ بھی فضل کر. او میرے پروردگار, جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں نے کہا ہے وہی فضل کے یہ بھی مستحق ہیں, تو ان پہ بھی کر دے. وما علینا الا البلاغ. حضرات تشریف فرما رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر.